نالین شریفین جو نقشی بنائی ہے بالکل جھوٹ ہے. یعنی کتنا بڑا الزام ہے میرے آقا پر کہ نالین پہ قرآن یا آیتیں لکھی ہوئی ہیں. حضور جوتے پہ لکھتے تھے. اللہ سے ڈرو, خدا کی آمد میں انہی باتوں سے نہ پکڑ لے. فرض نماز کے بعد اکیلے دعا مانگو, اجتماعی مانگو, سب جائز ہے, لیکن ضد نہ کرو کہ ایک پارٹی 3 دفعہ دعا مانگتی ہے اور ایک ساری زندگی نہیں مانگتے. کبھی ہاتھ اٹھا لیا, کبھی اکٹھے مانگ لی, کبھی علیحدہ مانگ لی, کبھی نہ مانگی. دعا تو مانگی جاتی ہے, حضور ہر نماز کے بعد مانگتے تھے, لیکن اجتماعی طور پہ نہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک و تعالی یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اور سب مانگتے تھے. اگر ہم قرآن پڑھ کے میت کو ثواب بھیجیں بالکل اللہ دے گا. اگر ہم میت کے دفن کے وقت آیت الکرسی یا سورۃ البقرہ کی آیت پڑھیں بالکل ٹھیک ہے. عطا محمد, نبی بخش, عبد الرسول, یہ سارے نام غلط ہیں. دینے والی اللہ کی ذات ہے, نہ نبی دیتا ہے نہ ولی دیتا ہے. یہ جتنے نام ہیں سب غلط ہیں. مدینہ منورہ کی ساری شان ہی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اس مسجد کو جو شان ملی ہے کیوں ملی ہے؟ جب تک حضور پاک نہیں گئے مدینہ کو جانتا تھا؟ وہ تو یثرب تھا. اعمال جو ہیں صبر ہوتے ہیں, جیسے درخت ہے اس پر صبر لگتا ہے. عرصہ 30 سال ہو گئے, مسجد ویران ہو گئی ہے اور آگے بھی کوئی آباد ہونے کی امید نہیں ہے. اگر وہ مسجد کی نیت سے بنائی گئی تھی تو وہ نہیں بدل سکتی, اس کو بند کر دو. یہ سب تمہارا کرم ہے, آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اگر اس سے مراد اللہ کی ذات ہے تو ٹھیک ہے, اگر اللہ کے سوا کوئی تصور ہے تو وہ ناجائز ہے. اس کو یوں پڑھ لے, سب تیرا کرم ہے مولا کے بعد اب تک بنی ہوئی. کہتے جی کہ اللہ کے مہمان ہیں, مدینے میں کہتے ہیں ہم حضور کے مہمان ہیں. حضور کس کے مہمان ہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لو, پھر اپنی مہمانی کا فیصلہ کر لینا. حضور پاک رزق کس سے مانگتے تھے؟ عید میلاد النبی بدعت ہے, کوئی شرعی حیثیت نہیں. نہ حضور نے حکم دیا, نہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اہل بیت نے کبھی منائی ہے. حضور کی وفات مبارک کے بعد 600 سال بعد ایک مصر میں بادشاہ تھا, مظفر اس کا نام تھا, اس نے یہ بدعت ایجاد کی. روضہ رسول کی دیواروں کو چومنا یا چھونا بالکل ناجائز ہے. اللہ کے کعبے کو چھونے کا کوئی حکم نہیں, ما سوا حجر اسود, رکن یمانی اور ملتزم. جو لوگ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں, بس دعا کرو, اگر وہ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو کافر ہو گئے, تعظیم سمجھ کے کر رہے ہیں تو فاسق ہو گئے. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کا فیصلہ دے. سگے مدینہ کہلانا جائز ہے, یہ ایک تواضع ہے, ویسے حکم نہیں ہے. آج تک کسی صحابی نے اپنے آپ کو اس لفظ سے نہیں پکارا. یہ بعض لوگ تواضع کرتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے, بعض لوگ ننگے اسلاف, ننگے خلق, ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں. ایک قسم کا تواضع ہے, کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. ایک وہ سال مشہور تھی نا جی, کو ایک لکھنؤ کا کوئی نواب تھا, اس کا نام تھا کلب علی, حضرت علی کا کتا. تو ایک مولوی صاحب ٹکر گئے, انہوں نے پوچھا نواب صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن آپ نے نام اپنا کلب علی رکھا ہے. کہنے لگے بھائی گناہ گار ہیں, ہم نے اس لیے نام رکھ لیا ہے کہ حضرت علی کے کتے بن کے ہی جنت میں چلے جائیں گے. انہوں نے کہا حضور وہاں تو اللہ کا کتا بھی نہیں جائے گا, تو علی کے کتے